ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ اپنی ملکہ اور 4 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ بادشاہ کے 3 جڑواں بیٹے اور ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی شہزادی آنیا تھی۔ شہزادی آنیا بہت ہی خوبصورت اور بہت ذہین تھی۔ شہزادی آنیا کی ماں بھی بہت رحم دل تھی اور شہزادی سے بہت پیار کرتی تھی۔ شہزادی آنیا بہت شوخ و چنچل اور آزاد خیال تھی۔ شہزادی جب 18 سال کی ہوئی تو بادشاہ نے شہزادی کو بہت اعلیٰ معیار کا تیر کمان تحفے میں دیا۔ شہزادی آنیا بہت خوش تھی اور وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف بھاگ گئی اور خوب تیر اندازی کی۔ جب وہ واپس گھر آئی تو ملکہ نے اسے بیٹھ کر سمجھانا چاہا کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور اسے کچھ سمجھدار ہونا چاہیے، اسے شہزادیوں کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے اور کچھ ذمہ داریاں سیکھنی چاہیے۔ ایک دن ملکہ نے اعلان کیا کہ ملک کے تمام قابل اور خوبصورت نوجوان لڑکے شہزادی آنیا کو دربار میں متاثر کرنے آئیں گے۔ تمام بڑے بڑے قبائل کے نوجوان بیٹے سب اکٹھے ہو گئے، پر شہزادی نے شرط رکھی کہ جو اسے تیر اندازی میں ہرائے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ جب مقابلہ ہوا تو شہزادی نے سب کو ہرا دیا۔ اس پر ملکہ نے بہت غصہ کیا کہ یہ عجیب سی شرط رکھی، اسی لیے یہ سب رائیگا گیا۔ ملکہ نے غصے میں آ کر تیر کمان آگ میں پھینک دیا۔ شہزادی غصے میں آ کر ناراض ہو گئی اور جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ ایک جگہ جا کر اس کا گھوڑا رکا اور شہزادی نے دعا کی، کاش میں اپنی ماں کو بدل سکتی۔ شہزادی کے یہ کہتے ہی ایک روشنی اس کے سامنے ابھری اور شہزادی حیرت اور تجسس میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ روشنی شہزادی کو ایک ہٹ کے پاس لے جا کر غائب ہو گئی۔ شہزادی نے دیکھا کہ ہٹ کے اندر روشنی تھی جیسے کوئی اندر ہو۔ شہزادی اندر چلی گئی تو وہاں ایک چڑیل کچھ کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا، تم چاہتی ہو تمہاری ماں بدل جائے؟ شہزادی نے ہاں میں جواب دیا۔ تو چڑیل نے اسے ایک کپ کیک دیا اور کہا کہ یہ کپ کیک اپنی ماں کو کھلا دینا، وہ بدل جائے گی، اور اگر وہ بدلاؤ تمہیں پسند آیا تو 2 دن بعد رات 12 بجے کے بعد اس کی ماں کا بدلا ہوا روپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ شہزادی آنیا نے اپنے ہیرے کے بنے ہار کے بدلے وہ کپ کیک لے لیا۔ شہزادی محل میں واپس آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسے چڑیل نے کہا تھا۔ وہ کپ کیک کھاتے ہی اس کی ماں اس کے سامنے ایک بڑا سا بدنما سا ریچھ بن گئی۔ شہزادی آنیا کی تو یہ دیکھ کر ایک دم چیخ نکل گئی۔ شہزادی کی ماں کو بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ بظاہر تو ریچھ نظر آ رہی تھی مگر اندر سے وہ شہزادی کی ماں ہی تھی۔ وہ ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شہزادی آنیا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ملکہ بہت حیران اور بوکھلائی ہوئی تھی کہ وہ ریچھ بنی اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگی۔ شہزادی کو فوراً سمجھ آ گیا کہ چڑیل کے بدلاؤ کا مطلب میری ماں کا ظاہری روپ بدلنا تھا، جبکہ وہ تو صرف اپنی ماں کی سوچ بدلنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ریچھ دل سے ابھی بھی اس کی ماں ہے۔ ملکہ کے شور سے بادشاہ ایک دم ادھر آ گیا۔ اس نے جب ریچھ کو دیکھا تو وہ ایک دم ڈر گیا اور شور مچا دیا۔ سپاہی اس کمرے کی طرف دوڑے۔ شہزادی آنیا کو کچھ نہ سوجھی تو اس نے فی الحال وہاں سے اپنی ماں کو لے کر بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اور سپاہی اپنے ہتھیار لے کر وہاں پہنچتے، وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلی۔ شہزادی آنیا جنگل میں اسی جگہ آئی جہاں اسے وہ روشنی نظر آئی تھی تاکہ وہ پھر سے اس جھونپڑی تک جا سکے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شہزادی آنیا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ریچھ کو دیکھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا اور بالکل چپ چاپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ بہت بڑی نادانی کر بیٹھی ہے اور اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس روپ میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہزادی آنیا
रीछ के रूप में खड़ी अपनी माँ से बातें करने लगी। उसे सब बता दिया जो कुछ उसने नादानी में आकर किया, और वो बहुत रो रही थी। मगर रीछ ने उसके सर पर हाथ फेरा प्यार से और अपने करीब होकर उसको अपने साथ लगा लिया। शहजादी को यकीन हो गया कि ये उसकी माँ ही है, और ये बज़ाहिर जो उसका बदला हुआ रूप है वो उसे ठीक करके ही रहेगी। वो अपनी गलती को खुद सही करेगी। वो इस रोशनी को ढूंढेगी और चुड़ैल के पास जाकर इस जादू का तोड़ हासिल करेगी। मगर फिर उसे याद आया कि उसके पास तो सिर्फ 2 दिन ही है। उसे इन 2 दिनों में ही अपनी माँ को बादशाह और सिपाहियों से भी बचाना है और चुड़ैल को भी ढूंढना है। शहजादी गहरे जंगल में रोशनी ढूंढते ढूंढते थक गई। वो एक दरख्त के पास रुकी और बहुत रोने लगी। अब उसे पूरी तरह अपनी नादानी और गैर जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था। वो चाहती थी कि किसी तरह अपनी माँ को ठीक कर सके और फिर कभी ऐसे ना सोचे। इसी तलाश में 2 दिन गुजर गए और अब उसकी माँ को बहुत भूख लग गई। वो शहजादी आनिया के पास से उठी और करीब तालाब से मछली पकड़ने लगी। खुद भी खाने लगी और आग जलाकर शहजादी के लिए भी बनाने लगी। शहजादी की आंख खुली तो वो ये देखकर बहुत रोई और रो रो कर माँ के साथ लग गई कि उसने क्या कर दिया, और फिर वही ख्वाहिश दोहराने लगी कि काश मैं अपनी माँ को बदल सकूं। यही वो जुमला था जब पहली बार वो रोशनी उसके सामने आई थी। फिर वही हुआ। शहजादी आनिया ने ये कहा ही था कि वही नीली रोशनी उसके सामने आ गई और वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो उसे इस बार चुड़ैल की झोंपड़ी की तरफ ले गई, लेकिन वहाँ एक खूबसूरत परी थी। उसने सारा मामला सुना और शहजादी आनिया से कहा कि यही इस जादू का तोड़ है कि तुम अपनी माँ से माफी मांगो और वादा करो कि हमेशा अपनी माँ की बात मानोगी और ये भी कि जिम्मेदारियां भी संभालोगी। और उसकी माँ से भी वादा लिया कि वो भी शहजादी को प्यार से समझाएगी। दोनों माँ बेटी ने वादा किया और एक दूसरे को गले से लगा लिया। शहजादी आनिया अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि वो रीछ की बजाय अपनी माँ के साथ लगी है। वो दोनों बहुत खुश हुई और खुशी खुशी महल की तरफ लौट गईं।